سوات میں 18 موسوم شہری ڈوب کر ہلاک ہوئے، کیا یہ ناکامی؟ دیکھیں جی، بہت افسوسناک واقعہ ہوا سوات میں، جس طریقے سے معصوم لوگ جو ہے ان کو دنیا میں نہ رہے. اور میں ایک بات کہوں گا کہ میں تھوڑا کہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے ناکامی ضرور ہے، لیکن میں ایک چیز، میں صرف وہ نہیں کہتا کہ مخالفت برائے مخالفت ہونی چاہیے. نہ ہی وہاں کا چیف منسٹر چاہے گا کہ لوگ بیچاروں کی جانے جائیں، نہ وہاں کی انتظامیہ جائے گی. انتظامیہ کی نااہلی ہے، اس کی انکوائری وہ ضرور کریں کہ کس کی اس میں، لیکن میں اس پہ لوگ ایک دم ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پوائنٹ مل گیا، آپ اس کو پوائنٹ اسکورنگ کریں. میں پوائنٹ اسکورنگ اس پہ نہیں کروں گا. خیبر پختونخوا میں جو معصوم لوگوں کی جانیں گئیں وہ ایک المیہ تھا. حکومت کو زیادہ متحرک ہونا چاہیے تھا، یس، لیکن اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اس پہ اگر بیٹھ کے میں پالیٹکس کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. ہم لوگ دیکھیں خدا نہ خاص ساتھ ساتھ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ہر حکومت کے پاس ایک اویلیبل ریسورس ہے. کسی نے کہا جی ہیلی کاپٹر بھیجنا چاہیے تھا، بالکل ہیلی کاپٹر جانا چاہیے تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں ویدر کنڈیشن کیا تھی، اس ویدر میں ہیلی کاپٹر وہاں جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا. ایک دم بیٹھ کر ہم ہر چیز میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا، وہ چیز غلط ہے. دیکھیں جو چیز سچ ہے صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے. میں اس کو بیس بنا کے نہیں کہہ سکتا کہ جی خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے وہ یہ کر دے اور اس کو ہٹا دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. لیکن ہاں ٹھیک ہے، حکومت کا کام تھا ان کو ریسکیو کرنا، ان کے ریسکیو اداروں کا کام تھا کرنا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی بھی ہو، میں اس کو اتنی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گیا ہوں، آپ نے مجھے رینڈم سوال کیا، لیکن ہو سکتا انہوں نے کی بھی ہو. لیکن اس پہ ہمیں ہاں وہ ایک ایک قیمتی جان بہت قیمتی تھی، ایک ایک معصوم جان بہت قیمتی تھی. کسی کا بھی کوئی بھی عام مطلب پاکستانی ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہے، اس کی جان بچانا ایز اے انسانیت ہم سب کا فرض ہے. لیکن اس پہ پالیٹکس کرنا ان ایشوز پہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے. دیکھیے جی، میں وہی کہتا ہوں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان سیاستدانوں کو جو بیٹھ کے شوشے چھوڑ ہوتے ہیں. یہ بہت سینسیٹیو ایشوز ہیں. اور ڈیم پہ 3 صوبوں کی اسمبلیاں قراردادیں منظور کر چکی ہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف. آپ کے پاکستان کے 3 صوبوں کی اسمبلیاں اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں پروجیکٹ کو. تو اب اگر پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کو یاد آ رہا ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. قاضی صاحب، جب ہم نے دیکھا ماضی میں جب بھی کوئی 2 تاریخ اکثریت دیتی ہے حکومت تو وہ ایسے ناپسندیدہ فیصلے بھی کرتی ہے. ظاہر ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ایبسولوٹ پاور. اب ابھی مخصوص نشستوں کے بعد ان کے پاس ایک 2 تاریخ اکثریت آ چکی ہے، نہ ان کو آپ کی شاید ضرورت ہے نہ کسی کی. تو وہ فیصلے کو اگر ایسے کوئی نامناسب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے. سیکنڈ ہینڈ سر بحیثیت ایک سیاسی بات کو ٹرمپ سے جو ہمارے فیلڈ مارشل ملے ہیں تو ان کو سیاسی قیادت سے بھی کوئی انٹریکشن کرنی چاہیے، تو ملنا چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے ملیں، اور اس میں ہمیں ایز اے پاکستانی ہمیں سب نے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ انہوں نے ذرا ہر ایک آدمی سے تو وہ نہیں ملتے نا. ایک فاتح ملک کے سپہ سالار سے اگر سپر پاور کنٹری کا پریزیڈنٹ مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، کہ یہ عزت پورے پاکستان کی عزت ہوئی ہے کہ ایک سپر پاور کنٹری کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہ صرف اپریشیٹ کر رہا ہے اور وہ مان رہا ہے کہ آپ ایک فاتح کنٹری ہو. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان یہ جنگ نہ جیتتا تو آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. آج الحمدللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پوری دنیا بھر میں جو پاکستانی گرین پاسپورٹ کی اس سے جو عزت ہوئی ہے وہ صرف چند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اس جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کا مورل، پاکستانی عوام کا مورل انٹرنیشنلی کتنا پاتا ہے، اور اس کا کریڈٹ ہماری آرمڈ فورسز کو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ پوری عوام، ہماری میڈیا سب نے ایکولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو ہم سب کو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا قذب، وہ ایبسولوٹ پاور مل گئی 2 تاریخ، ہاں 2 تہائی اس کے اوپر جو ہے یہ سیاست کر سکیں. مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لاشوں پہ سیاست کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسی دور کی کوڑی لے کے آنی ہوتی ہے جس کا پورے فسانے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا.
سب سے پہلے آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی, اور اس آڈیٹر جو رپورٹ ہے, انصار عباسی صاحب جو ایک بڑے ہمارے مایہ ناز صحافی ہیں, انہوں نے وہ رپورٹ شائع کی, اور اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف بے ضابطگیاں جو ہے وہ سامنے آئیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتاؤں, مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی ابھی تک کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی ہے, اور یہ آڈٹ رپورٹ کا حصہ ہے جن جاہلوں کو جو اپنے آپ کو, ان کو آپ کو پتہ نا, وہ کہتے ہیں ایک تو پڑھے لکھے نہیں, دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ پڑھے لکھے نہیں, دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں, کوشش نہیں کرتے. اب یہ ان پڑھ جاہل ہیں جو اپنے دوسروں کو جاہل کہتے ہیں. بہت کلیئرلی the audit report 24-25 covers the financial year 23-24, لیکن وہ چیف منسٹر صاحبہ کے نام سے اور اس سے جو ہے وہ ایک بکواس شروع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میرا خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ اس کو ان کو عقل آ جائے گی, کوئی پڑھا دے گا, لیکن ان کا کام یہ ہے کہ یہ فتنہ نکالیں ہر چیز کے اندر سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کس نے جو ہے وہ سب سے پہلے ٹویٹ کیا, اس نے جو اپنے والد صاحب کی 6-7 مہینے کی حکومت میں اتنے بڑے پیسوں کے بیگ بھر کے اسپین بھاگ گیا تھا, جس کا نام ہے مونس لائی. یہ The report is based on the compliance audit of the accounts of various departments of government of Punjab for the financial year 23-24. In some cases, audit for the financial year 22-23 was also conducted. اور یہ وہ دور ہے پرویز الہی کا جس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس کے اوپر ڈیٹیل سے پہلے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں, ہر محکمے کے اندر مختلف جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, جتنی ادائیگیاں ہوئی ہوتی ہیں, ان سب کا آڈٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں بے ضابطگیاں کیا ہیں, اور وہ بے ضابطگیاں سیٹل ہو جاتی ہیں. جن کے ذمہ سرکاری ملازمین کے اگر کسی نے اپنے تجاوز کیا ہے, اس نے زیادہ پیمنٹ کر دی ہے, اس کو پیمنٹ واپس دینی پڑتی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پر کوئی اور ایشو ہوا ہے, اس کو سرکاری ملازم کو وہ کرنی پڑتی ہے. ادروائز وہ پہلے ہی ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہو تو پھر پی اے سی میں جاتی ہے, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے ہر صوبے کی, اور اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جا کر وہ فائنل فورم ہوتا ہے جہاں پر جا کر یہ آڈٹ پیراز یا تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کو اس گنہگار جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے, اور پھر حکومت جو ہے اگر اس سرکاری ملازم کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کرتی ہے. سو ابھی تک جو یہ آڈٹ رپورٹ ہے یہ پی اے سی کے پاس ابھی نہیں پہنچی ہے, اور جیسے ہی پی اے سی اس کو فائنل کرے گی اس کے اوپر اگر جو بنتی ہے وہ کرتی ہے. سو ابھی تک جو یہ آڈٹ رپورٹ ہے یہ پی اے سی کے پاس ابھی نہیں پہنچی ہے, اور جیسے ہی پی اے سی اس کو فائنل کرے گی اس کے اوپر اگر جو چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی یقیناً ان کو مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سے سوال وہ پوچھتے ہیں جن کا اپنا ایک تو کہتے ہیں نا گریبان یا دامن, یہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں, جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت توشہ خانہ کھانے کے چکر میں اندر ہے, جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت 190 ملین پاؤنڈ, اور آپ کو پتا نا 5 کیرٹ سے کم کے ہیرے جو ہے موصوفہ کو پسند نہیں آتے تھے, اور جو ہے وہ ملٹری آفس جو ہمارا بھیجے گا وزیر اعظم ہاؤس سے جو بھی ملے گی چیزیں بھیجی جائیں گی, بس اس کے آنے کا ریکارڈ نہیں ہوگا. یہ سب آپ سن چکے ہیں نا. وہ ابھی بھی ڈائمنڈ کے جو سیٹ ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا, اگلوں نے درج نہیں کرایا کہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں سیریسلی. اس کے لیے صحیح جو ہے وہ کسی میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا, اس کی یہاں معراج پہ ہونا چاہیے اس لفظ کی, جو اپنے اس جو ہے وہ اس عالم میں دوسروں سے سوال پوچھیں. پی ٹی آئی کے پہلے سال کی آڈٹ رپورٹ میں اپنے ساتھ لائی ہوں جی, جس میں 40 جو سرکاری وزارتیں اور محکمے ہیں اس میں 270 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں کرپشن تھی, جس میں جعلی رسیدیں, اللہ دے فضل نال جعلی رسیدیں, ہاں جی ان کے پہلے دور میں بھی جعلی رسیدیں نکل کے آئی تھیں, اور 12.56 ارب روپے کی, مجھے تو اتنے پیسے بھی نہیں سمجھ میں آتے کتنے ہوتے ہیں, بہرحال ان کی جعلی رسیدیں بھی آئی تھیں. سرکاری ادارے جو ہے وہ 17.96 بلین کا ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو دے ہی نہیں سکے, ریکارڈ بھی نہیں دے سکے. خیبر پختونخوا کی لمبی چوڑی سٹوریز ہیں جو کرپشن کی, اور وہاں پر
کسی اور کی حکومت نہیں ہے. پچھلے 12 سال سے ایک ہی مہاتما کے فرشتوں کی حکومت ہے, اور اس میں جو سوات میں جو ہوا, اس کے بعد وہ کل پرسوں سے جو ہے وہ فیک ویڈیوز لگا رہے ہیں. ابھی وہ 3 سال پہلے کی جو ہے وہ جنرل ہسپتال کی ایک ویڈیو ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے, وہ ویڈیو لگا کے کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک نے وہ کئی پوچھ رہے ہیں کہاں ہے عظمیٰ بخاری. عظمیٰ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے بھائی, آپ کے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے, اور آپ کو ڈرائی کلینرز پہ چھوڑ کے آنے کے لیے یہ بیٹھی ہے عظمیٰ بخاری. اور الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے. دیکھیے, میں نے اس دن بھی کہا تھا آفات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے اس سے سیکھا؟ کیا آپ نے پچھلے سال سے اگلے سال کو بہتر کرنے کی کوشش کی؟ لاہور کے اندر پچھلے سال جو بارش کی صورتحال تھی, الحمدللہ مجھے کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ اس سال وہ صورتحال نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایک سال کے اندر جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہیں وہ ہوں یا سیوریج کا نظام ہو. اس وقت بھی لاہور کا آدھا لاہور ریویمپ ہو چکا ہے, آدھا جو ہے وہ اس مالی سال کے اندر ہونے جا رہا ہے. پنجاب کے 140 شہر اس سال ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر تمام ریویمپنگ, ان کے سیوریج سے لے کر ان کی گلی محلوں سے لے کر اور سڑکوں تک, ہر چیز جو ہے وہ ریویمپ ہونے جا رہی ہے اس مالی سال کے اندر. اور وہی نشیبی علاقے جو گھٹوں پانی تک ڈوبتے ہیں, فیصل آباد میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. اور فیصل آباد کے لیے میں نے لاسٹ میں آپ کو کہا تھا اس سال آپ کے لیے جو ہے وہ خوشخبری میٹرو کی بھی لے کے آئی ہوں, اور انشاءاللہ اس سال جولائی کے اینڈ پہ آپ کا جو ہے میٹرو پہ کام شروع ہو جائے گا فیصل آباد کے اندر. سو میرے پاس ایک بہت لمبی لائن ہے, یہ پورے پیجز بھرے ہوئے میرے پاس, یہ پرنٹ ہوئی ان کے کارنامے اور کرتوت. یہ ہے پہلی جو یہ 40 ڈپارٹمنٹس کی وہ ہے. اس کے بعد یہ سونامی یاد ہے نا آپ کو, ٹری سونامی, یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہے. اس کے بعد یہ بزدار صاحب اپنی خوبصورت سی شکل کے ساتھ جو ہے پی ایس سی لانچز پروب انٹو پی ٹی آئی کرپشن کیسز, یہ موجود ہے. یہ پوچھیں گے ہم سے سوال سیریسلی, اور دوسروں کو بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو بالکل غیرت نام کی کوئی چیز نہیں آتی. دوسرا امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ میں پہلے کر لوں, بعد میں ڈیٹیل جو ہے وہ کریں گے. دوسرا, ایک پروپیگنڈا نے شروع کیا, ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا. جی, ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ختم کر دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ نے چوری کیا. ہیلتھ کارڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں 2014-15 کے اندر لانچ ہوا تھا, اور جو اس وقت جو کے پی کے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر, انہوں نے اس کو جو ہے لانچ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پنجاب کے اندر وہ لانچ ہو گیا تھا, اور اس کو بعد میں رنگ روغن کر کے اپنی پارٹی کے 2 رنگوں کے اوپر جو ہے, جن کو مریم نواز کی تصویر دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے اس کارڈ کو اپنی پارٹی کے رنگوں کے ساتھ روغن کر کے انہوں نے کہا یہ ہم کارڈ لے آئے ہیں. سو اس کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ جو نجی ہسپتال ہیں, مجھے ویسے بہت اختلاف ہے اس کے اوپر کہ نجی ہسپتال جو ہے وہ اس صحت کارڈ کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں. جو ایک چھوٹا آپریشن جو ہے سیزیرین جو آپریشن ہوتا ہے خواتین کی جو ہے وہ پریگننسی کے دوران, اس کو جو ہے وہ عام طور پر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے, اور جب آپ صحت کارڈ پہ جاتے ہیں تو وہ جمپ مار کے 3% اوپر جاتا ہے. جو ہے ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ, میں نے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کہہ دی بات نا کہ پی ٹی آئی بھی پازیٹیو سیاست کرے, سب لوگ پازیٹیو سیاست کریں, اچھی بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی بھی پارٹی کو کوئی پارٹی مائنس ہو جائے. ہم کہتے ہیں ساری پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں, ایگزسٹ کریں, لیکن اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, سوچ کو نیگیٹو نہ رکھیں. جی یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز کراچی میں ایک سندھ کے تمام جو رہنے والی ہندو کمیونٹی ہے ان کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے, جس میں اس بات کو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ سندھ میں جو کم سن بچیاں ہیں ہندو کمیونٹی کی, ان کو جبری طور پر ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے. کنیا کماری کا حال بازیاب نہیں ہوئی ہے, کڈنیپنگ کے جو واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو سندھ حکومت امن مان کے حوالے سے کیا کرے؟ جبری مذہبی تبدیلی ہے جس پہ ہندو کمیونٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے, اس کے لیے کیا کرے؟ آپ نے بھی سنا نہیں, میں نے بتایا آپ کو کہ کتنے لوگ ابھی 35 ڈاکو مارے گئے ہیں اور 127 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں. تو حکومت سندھ جو ہے اور سندھ پولیس وہ اپنا کام کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے کمیونٹی کی بات کی, ہم ہر اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگا. کسی بھی فیملی کو کوئی پرابلم ہوگا ہم اس ساتھ کھڑے ہیں. جبری کیسز ڈفرینٹ کیسز ہیں. جبری کسی کو مذہب تبدیل کرنا نہ ہی ہم الاؤ کرتے, نہ قانون الاؤ کرتا ہے, نہ حکومت الاؤ کرتی ہے. تو
एक दो केसेस जब इस तरह के आए तो उनकी रियलिटीज़ कुछ और थी, लेकिन हम अपने माइनॉरिटी जिसका हमारे पाकिस्तान के झंडे में एक सफ़ेद पोर्शन वो उनकी तर्जुमानी करता है, उनके हर राइट्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध खड़ी है। और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, आज दिन तक पाकिस्तान के कोई हुकूमत इसने नहीं किया। हमने रिज़र्व सीट्स के अलावा जनरल सीट्स पे भी अपने माइनॉरिटी के नुमाइंदों को मौका दिया। आपका डिप्टी स्पीकर भी जो है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है हमारे पास, और मेरे ख्याल आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा उसमें मौक़िफ़ क्या है।